वेलकम टू अदर रिव्यूज़। तो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि खामोशी के पीछे कितने शोर छुपे होते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक अकेली औरत ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन इसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि लोगों की ज़ुबानें होती हैं। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक किरदार की नहीं, ये इस माशरे की कहानी है जहाँ लालच साजिशें दीवारों से भी कान निकाल लेती हैं। एक ऐसा मोहल्ला जहाँ मुस्कुराहटों के पीछे नफरत छुपी है, जहाँ करीबी लोग भी पीठ में छुरा घोंपते हैं और जहाँ एक गलत इल्ज़ाम पूरी ज़िंदगी को जलाकर राख कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो तन्हा तो है मगर बेखबर नहीं, जो सब सुनती है मगर बोलती नहीं, और जब बोलती है तो किस्मतों का रुख ही बदल देती है। फ्रेंड्स, इस कहानी में आपको मिलेगा धोखा, खौफ, पुलिस, आंसू, साजिशें और वो फैसले जो इंसान की या तो कमर तोड़ देते हैं या फौलाद बना देते हैं। आखिर वो कौन सा राज था जिसने सबके चेहरों से नकाब नोच लिया, और क्या सच वाकई जीत पाया? एक बार फिर ताकतवर झूठ गालिब आ गया। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इस कहानी का अंजाम आपकी सोच बदल सकता है। नाज़रीन, ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो कि बेबस है और इसका नाम नौरीन था, जो शहर के एक पुराने घर बाइज़्ज़त मोहल्ले में अकेली रहती थी। लोग इसे मजबूत समझते थे मगर कोई नहीं जानता था कि वह हर रात अपने दिल के बोझ के साथ सोती है। शहर की ज़िंदगी में मुश्किलात किसी एक सीमत से नहीं आती बल्कि चारों तरफ इसे घेरे रखे हुए थीं। इसके शौहर का इंतकाल बरसों पहले हो चुका था, औलाद नहीं थी, रिश्तेदार दूर हो गए थे और मोहल्लादार उसकी खामोशी को गरूर समझ रहे थे। कोई कहता है वो मगरूर है, कोई कहता है कि इसके पास नाजायज़ दौलत है, कोई इसके किरदार पर उंगली उठाता है। मगर नौरीन उर्फ सहर ने अब हमेशा चुप रहना सीखा क्योंकि इसे मालूम था कि हर जवाब देने से सच साबित नहीं होता। दोस्तों, इस मोहल्ले में एक नौजवान जोड़ा रहता था, दानिश और महक। बाजार खुश मगर अंदर से टूटा हुआ। दानिश मामूली नौकरी करता था और जल्द अमीर होने के ख्वाब देख रहा था। एक दिन इसकी मुलाकात एक मक्कार आदमी सलीम से हुई जिसने इसे लालच दिया कि अगर वो शहर पर नज़र रखे और इसकी निजी बातों की खबर दे तो वो इसे पैसे देगा। तो दानिश ने गुर्बत और कमज़ोरी में आकर ये गुनाह कबूल कर लिया। इसने महक को भी अंधेरे में रखा। दोस्तों, दिन गुजरते गए, मोहल्ले में बातें बढ़ती गईं, शहर के ख़िलाफ़ अफवाहें जोर पकड़ने लगीं। हत्ता कि एक दिन दानिश ने हद ही पार करते हुए शहर के घर में घुसने की कोशिश कर दी ताकि कोई सबूत ढूंढ सके, मगर शहर ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वो लम्हा शहर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। वो चाहती थी तो चीख चलाकर मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती, पुलिस को बुला लेती, मगर इसने ऐसा नहीं किया। इसने दानिश से सच पूछा। पैसे, साजिश और सलीम का नाम सब सामने आ गया। दोस्तों, शहर के दिल में गुस्सा था मगर इंतकाम नहीं। इसने दानिश को एक इंतखाब दिया, या तो वो सबके सामने कबूल करेगा या अपनी ज़िंदगी भर इस बोझ के साए तले जिएगा। फ्रेंड्स, इधर सलीम ने अपनी चालें तेज़ कर ली थीं। इसने महक को भड़काया, मोहल्ले में शहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस आई, सवालात हुए, शहर के थाने में जाना पड़ा। वहाँ भी इसकी तन्हाई इसके साथ थी मगर इसकी खामोशी में सच की ताकत थी। और महक को जब हकीकत मालूम हुई तो वो टूट गई। इसने पहली बार समझा कि लालच कैसे रिश्ते को खा जाता है, और फिर इसने शहर से माफ़ी मांगी। दानिश ने भी सबके सामने अपना जुर्म कबूल किया। सलीम बेनकाब हुआ और गिरफ्तार हो गया। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। शहर को बदनामी, थकन और खौफ ने अंदर से तोड़ दिया था। इसने फैसला किया कि वो मोहल्ला छोड़ देगी, मगर जाते जाते इसने एक आखिरी काम कर दिया। इसने महक को अपने पास बुलाकर हुनर सिखाना शुरू किया, इसे खुद मुख्तारी का सबक दिया, दानिश को सीधी मेहनत की तरफ लौटने का हौसला दिया और मोहल्ले वालों को ये बताया कि खामोशी को कमज़ोरी मत समझो। महीनों बाद शहर का नाम दोबारा लिया गया, मगर इस बार इज्जत से। वो शहर के दूसरे हिस्से में एक छोटा सा इदारा चला रही थी जहां वो अकेली औरतों की मजबूत बना रही थी। मुश्किलात इसकी ज़िंदगी से कभी ख़त्म नहीं हुई
مگر اس نے سیکھ لیا تھا کہ ہر طوفان کے بعد اگر نیت صاف ہو تو راستہ خود ہی بن جاتا ہے۔ اور کہانی کا انجام یہ تھا کہ سحر اب بھی اکیلی تھی مگر تنہا نہیں، کیونکہ اب وہ خود اپنی سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی۔ دوستو، یہ کہانی سماجی حقیقت کے ایک کڑوے مگر سچے پہلو کو اجاگر کرتی ہے، خاص طور پر اکیلی عورت کے گرد بننے والے شکوک، افواہوں اور سازشوں کو بھی۔ کہانی کی سب سے بڑی خوبی اس کا مرکزی کردار سحر ہے، جو خاموش، باوقار اور باخبر نظر آتی ہے۔ اس کی طاقت چیخو پکار میں نہیں بلکہ تحمل اور فیصلہ سازی میں ہے۔ مشکلات کی تعداد مناسب ہے اور کہانی مسلسل دباؤ برقرار رکھتی ہے، جس سے دیکھنے والے کی دلچسپی قائم رہتی ہے۔ تاہم کچھ مقامات پر واقعات بہت تیزی سے حل ہو جاتے ہیں، خاص طور پر پولیس اور سلیم کے انجام میں مزید تفصیل دی جا سکتی تھی تاکہ حقیقت پسندی بڑھے۔ تو فرینڈز، مجموعی طور پر یہ کہانی ایک مثبت انجام کے ساتھ سماجی شعور پیدا کرتی ہے اور ناظرین کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، جو یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم کے لیے ایک مؤثر اور بامعنی بیانیہ ہے۔ دوستو، اس ایپیسوڈ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ خاموشی ہمیشہ کمزوری کی علامت نہیں سمجھنی چاہیے، بعض اوقات یہی خاموشی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ ہم نے سیکھا کہ معاشرے میں افواہیں اور شک کس طرح کسی بے گناہ انسان کی زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے، خاص طور پر جب وہ اکیلا ہو۔ یہ ایپیسوڈ ہمیں یہ خبردار کرتی ہے کہ لالچ وقتی فائدہ تو دے جاتا ہے مگر آخر کار ذلت اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اور ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہر مسئلے کا حل تشدد یا انتقام نہیں ہوتا، بلکہ عقل، صبر اور درست فیصلے بڑے بحرانوں کو بھی سنبھال سکتے ہیں۔ دوستو، اس کہانی نے یہ پیغام دیا کہ عورت کی عزت اس کی خاموشی سے نہیں بلکہ اس سے کردار سے پہچانی جانی چاہیے، اور اگر نیت صاف ہو تو مشکلات چاہے کتنی بھی ہوں، انجام عزت اور سچائی پر ہی ہوتا ہے۔ اور دوستو، اس پیغام کے ساتھ آج کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، مگر اس کے اثرات شاید آپ کے دل میں دیر تک رہیں۔ اگر اس کہانی نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا، اگر کسی ایک منظر نے بھی آپ کے دل کو چھو لیا، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری محنت رنگ لے آئی۔ یہ کہانی صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ ہمیں آئینہ دکھاتی ہیں، ہمیں بہتر انسان بننے کا موقع دیتی ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی بامعنی حقیقت سے جڑی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں ہم آپ تک لاتے رہیں، تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیارے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کا ایک کلک ہمارے لیے حوصلہ، محبت اور آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے۔ دوستو، کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور یاد رکھیں، کہانی ختم ہو سکتی ہے مگر اس کا پیغام نہیں۔ تو فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو ادر ریویوز۔ تو دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خاموشی کے پیچھے کتنے شور چھپے ہوتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک اکیلی عورت زندگی میں سب سے بڑا دشمن اس کی کمزوری نہیں بلکہ لوگوں کی زبانیں ہوتی ہیں؟ دوستو، آج کی کہانی صرف ایک کردار کی نہیں، یہ اس معاشرے کی کہانی ہے جہاں لالچ، سازشیں دیواروں سے بھی کان نکال لیتی ہیں۔ ایک ایسا محلہ جہاں مسکراہٹوں کے پیچھے نفرت چھپی ہے، جہاں قریبی لوگ بھی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں، اور جہاں ایک غلط الزام پوری زندگی کو جلا کر راکھ کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جو تنہا تو ہے مگر بے خبر نہیں، جو سب سنتی ہے مگر بولتی نہیں، اور جب بولتی ہے تو قسمتوں کا رخ ہی بدل دیتی ہے۔ فرینڈز، اس کہانی میں آپ کو ملے گا دھوکہ، خوف، پولیس، آنسو، سازشیں اور وہ فیصلے جو انسان کی یا تو کمر توڑ دیتے ہیں یا فولاد بنا دیتے ہیں۔ آخر وہ کون سا راز تھا جس نے سب کے چہروں سے نقاب نوچ لیا؟ اور کیا سچ واقعی جیت پایا؟ ایک بار پھر طاقتور جھوٹ غالب آ گیا؟ دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس کہانی کا انجام آپ کی سوچ بدل سکتا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو کہ بے بس ہے اور اس کا نام نورین تھا، جو شہر کے ایک پرانے گھر باعزت محلے میں اکیلی رہتی تھی۔
لوگ اسے مضبوط سمجھتے تھے مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ہر رات اپنے دل کی بوجھ کے ساتھ سوتی ہے۔ سحر کی زندگی میں مشکلات کسی ایک سمت سے نہیں آتی بلکہ چاروں طرف اسے گھیرے رکھے ہوئے تھیں۔ اس کے شوہر کا انتقال برسوں پہلے ہو چکا تھا، اولاد نہیں تھی، رشتہ دار دور ہو گئے تھے اور محلہ دار اس کی خاموشی کو غرور سمجھ رہے تھے۔ کوئی کہتا ہے وہ مغرور ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کے پاس ناجائز دولت ہے، کوئی اس کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے، مگر نورین عرف سحر نے ہمیشہ چپ رہنا سیکھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہر جواب دینے سے سچ ثابت نہیں ہوتا۔ دوستو، اس محلے میں ایک نوجوان جوڑا رہتا تھا، دانش اور مہک۔ بظاہر خوش مگر اندر سے ٹوٹا ہوا۔ دانش معمولی نوکری کرتا تھا اور جلد امیر ہونے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک مکار آدمی سلیم سے ہوئی جس نے اسے لالچ دیا کہ اگر وہ سحر پر نظر رکھے اور اس کی نجی باتوں کی خبر دے تو وہ اسے پیسے دے گا۔ تو دانش نے غربت اور کمزوری میں آ کر یہ گناہ قبول کر لیا۔ اس نے مہک کو بھی اندھیرے میں رکھا۔ دوستو، دن گزرتے گئے، محلے میں باتیں بڑھتی گئیں، سحر کے خلاف افواہیں زور پکڑنے لگیں، حتیٰ کہ ایک دن دانش نے حد ہی پار کرتے ہوئے سحر کے گھر میں گھسنے کی کوشش کر دی تاکہ کوئی ثبوت ڈھونڈ سکے، مگر سحر نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ لمحہ سحر کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ وہ چاہتی تھی تو چیخ چلا کر محلے کو اکٹھا کر لیتی، پولیس کو بلا لیتی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے دانش سے سچ پوچھا، پیسے، سازش اور سلیم کا نام سب سامنے آ گیا۔ دوستو، سحر کے دل میں غصہ تھا مگر انتقام نہیں۔ اس نے دانش کو ایک انتخاب دیا، یا تو وہ سب کے سامنے قبول کرے گا یا اپنی زندگی بھر اس بوجھ کے سائے تلے جیے گا۔ فرینڈز، ادھر سلیم نے اپنی چالیں تیز کر لی تھیں۔ اس نے مہک کو بھڑکایا، محلے میں سحر کے خلاف شکایت درج کروا دی، پولیس آئی، سوالات ہوئے، سحر کے تھانے میں جانا پڑا۔ وہاں بھی اس کی تنہائی اس کے ساتھ تھی مگر اس کی خاموشی میں سچ کی طاقت تھی، اور مہک کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو وہ ٹوٹ گئی۔ اس نے پہلی بار سمجھا کہ لالچ کیسے رشتے کو کھا جاتا ہے، اور پھر اس نے سحر سے معافی مانگی۔ دانش نے بھی سب کے سامنے اپنا جرم قبول کیا، سلیم بے نقاب ہوا اور گرفتار ہو گیا، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سحر کو بدنامی، تھکن اور خوف نے اندر سے توڑ دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ محلہ چھوڑ دے گی، مگر جاتے جاتے اس نے ایک آخری کام کر دیا۔ اس نے مہک کو اپنے پاس بلا کر ہنر سکھانا شروع کیا، اسے خود مختاری کا سبق دیا، دانش کو سیدھی محنت کی طرف لوٹنے کا حوصلہ دیا، اور محلے والوں کو یہ بتایا کہ خاموشی کو کمزوری مت سمجھو۔ مہینوں بعد سحر کا نام دوبارہ لیا گیا، مگر اس بار عزت سے۔ وہ شہر کے دوسرے حصے میں ایک چھوٹا سا ادارہ چلا رہی تھی جہاں وہ اکیلی عورتوں کی مضبوط بنا رہی تھی۔ مشکلات اس کی زندگی سے کبھی ختم نہیں ہوئیں، مگر اس نے سیکھ لیا تھا کہ ہر طوفان کے بعد اگر نیت صاف ہو تو راستہ خود ہی بن جاتا ہے۔ اور کہانی کا انجام یہ تھا کہ سحر اب بھی اکیلی تھی مگر تنہا نہیں، کیونکہ اب وہ خود اپنی سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی۔ دوستو، یہ کہانی سماجی حقیقت کے ایک کڑوے مگر سچے پہلو کو اجاگر کرتی ہے، خاص طور پر اکیلی عورت کے گرد بننے والے شکوک، افواہوں اور سازشوں کو بھی۔ کہانی کی سب سے بڑی خوبی اس کا مرکزی کردار سحر ہے، جو خاموش، باوقار اور باخبر نظر آتی ہے۔ اس کی طاقت چیخو پکار میں نہیں بلکہ تحمل اور فیصلہ سازی میں ہے۔ مشکلات کی تعداد مناسب ہے اور کہانی مسلسل دباؤ برقرار رکھتی ہے، جس سے دیکھنے والے کی دلچسپی قائم رہتی ہے۔ تاہم کچھ مقامات پر واقعات بہت تیزی سے حل ہو جاتے ہیں، خاص طور پر پولیس اور سلیم کے انجام میں مزید تفصیل دی جا سکتی تھی تاکہ حقیقت پسندی بڑھے۔ تو فرینڈز، مجموعی طور پر یہ کہانی ایک مثبت انجام کے ساتھ سماجی شعور پیدا کرتی ہے اور ناظرین کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، جو یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم کے لیے ایک مؤثر اور بامعنی بیانیہ ہے۔ دوستو، اس ایپیسوڈ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ خاموشی ہمیشہ کمزوری کی علامت نہیں سمجھنی چاہیے، بعض اوقات یہی خاموشی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ ہم نے سیکھا کہ معاشرے میں افواہیں اور شک کس طرح کسی بے گناہ انسان کی زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے۔
خاص طور پر جب وہ اکیلا ہو۔ یہ ایپیسوڈ ہمیں یہ خبردار کرتی ہے کہ لالچ وقتی فائدہ تو دے جاتا ہے مگر آخر کار ذلت اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اور ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہر مسئلے کا حل تشدد یا انتقام نہیں ہوتا، بلکہ عقل، صبر اور درست فیصلے بڑے بحرانوں کو بھی سنبھال سکتے ہیں۔ دوستو، اس کہانی نے یہ پیغام دیا کہ عورت کی عزت اس کی خاموشی سے نہیں بلکہ اس سے کردار سے پہچانی جانی چاہیے، اور اگر نیت صاف ہو تو مشکلات چاہے کتنی بھی ہوں، انجام عزت اور سچائی پر ہی ہوتا ہے۔ اور دوستو، اس پیغام کے ساتھ آج کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، مگر اس کے اثرات شاید آپ کے دل میں دیر تک رہیں۔ اگر اس کہانی نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا، اگر کسی ایک منظر نے بھی آپ کے دل کو چھو لیا، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری محنت رنگ لے آئی۔ یہ کہانی صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ ہمیں آئینہ دکھاتی ہیں، ہمیں بہتر انسان بننے کا موقع دیتی ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی بامعنی حقیقت سے جڑی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں ہم آپ تک لاتے رہیں، تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیارے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کا ایک کلک ہمارے لیے حوصلہ، محبت اور آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے۔ دوستو، کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور یاد رکھیں، کہانی ختم ہو سکتی ہے مگر اس کا پیغام نہیں۔ تو فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو ادر ریویوز۔ تو دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خاموشی کے پیچھے کتنے شور چھپے ہوتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک اکیلی عورت زندگی میں سب سے بڑا دشمن اس کی کمزوری نہیں بلکہ لوگوں کی زبانیں ہوتی ہیں؟ دوستو، آج کی کہانی صرف ایک کردار کی نہیں، یہ اس معاشرے کی کہانی ہے جہاں لالچ، سازشیں دیواروں سے بھی کان نکال لیتی ہیں۔ ایک ایسا محلہ جہاں مسکراہٹوں کے پیچھے نفرت چھپی ہے، جہاں قریبی لوگ بھی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں، اور جہاں ایک غلط الزام پوری زندگی کو جلا کر راکھ کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جو تنہا تو ہے مگر بے خبر نہیں، جو سب سنتی ہے مگر بولتی نہیں، اور جب بولتی ہے تو قسمتوں کا رخ ہی بدل دیتی ہے۔ فرینڈز، اس کہانی میں آپ کو ملے گا دھوکہ، خوف، پولیس، آنسو، سازشیں اور وہ فیصلے جو انسان کی یا تو کمر توڑ دیتے ہیں یا فولاد بنا دیتے ہیں۔ آخر وہ کون سا راز تھا جس نے سب کے چہروں سے نقاب نوچ لیا؟ اور کیا سچ واقعی جیت پایا؟ ایک بار پھر طاقتور جھوٹ غالب آ گیا؟ دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس کہانی کا انجام آپ کی سوچ بدل سکتا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو کہ بے بس ہے اور اس کا نام نورین تھا، جو شہر کے ایک پرانے گھر باعزت محلے میں اکیلی رہتی تھی۔ لوگ اسے مضبوط سمجھتے تھے مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ہر رات اپنے دل کے بوجھ کے ساتھ سوتی ہے۔ شہر کی زندگی میں مشکلات کسی ایک سمت سے نہیں آتی بلکہ چاروں طرف اسے گھیرے رکھے ہوئے تھیں۔ اس کے شوہر کا انتقال برسوں پہلے ہو چکا تھا، اولاد نہیں تھی، رشتہ دار دور ہو گئے تھے اور محلہ دار اس کی خاموشی کو غرور سمجھ رہے تھے۔ کوئی کہتا ہے وہ مغرور ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کے پاس ناجائز دولت ہے، کوئی اس کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے، مگر نورین عرف سحر نے ہمیشہ چپ رہنا سیکھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہر جواب دینے سے سچ ثابت نہیں ہوتا۔ دوستو، اس محلے میں ایک نوجوان جوڑا رہتا تھا، دانش اور مہک، بظاہر خوش مگر اندر سے ٹوٹا ہوا۔ دانش معمولی نوکری کرتا تھا اور جلد امیر ہونے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک مکار آدمی سلیم سے ہوئی جس نے اسے لالچ دیا کہ اگر وہ شہر پر نظر رکھے اور اس کی نجی باتوں کی خبر دے تو وہ اسے پیسے دے گا۔ تو دانش نے غربت اور کمزوری میں آ کر یہ گناہ قبول کر لیا۔ اس نے مہک کو بھی اندھیرے میں رکھا۔ دوستو، دن گزرتے گئے، محلے میں باتیں بڑھتی گئیں، شہر کے خلاف افواہیں زور پکڑنے لگیں، حتیٰ کہ ایک دن دانش نے حد ہی پار کرتے ہوئے شہر کے گھر میں گھسنے کی کوشش کر دی تاکہ کوئی ثبوت ڈھونڈ سکے، مگر شہر نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ لمحہ شہر کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔
वो चाहती थी तो चीख चला कर मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती, पुलिस को बुला लेती, मगर इसने ऐसा नहीं किया। इसने दानिश से सच पूछा। पैसे, साजिश और सलीम का नाम सब सामने आ गया। दोस्तों, शहर के दिल में गुस्सा था मगर इंतकाम नहीं। इसने दानिश को एक इंतखाब दिया, या तो वो सबके सामने कबूल करेगा या अपनी ज़िंदगी भर इस बोझ के साए तले जिएगा। फ्रेंड्स, इधर सलीम ने अपनी चालें तेज़ कर ली थी। इसने महक को भड़काया, मोहल्ले में शहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस आई, सवालात हुए, शहर के थाने में जाना पड़ा। वहाँ भी इसकी तन्हाई इसके साथ थी, मगर इसकी खामोशी में सच की ताकत थी। और महक को जब हकीकत मालूम हुई तो वो टूट गई। इसने पहली बार समझा कि लालच कैसे रिश्ते को खा जाता है, और फिर इसने शहर से माफ़ी मांगी। दानिश ने भी सबके सामने अपना जुर्म कबूल किया। सलीम बेनकाब हुआ और गिरफ्तार हो गया। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। शहर को बदनामी, थकन और खौफ ने अंदर से तोड़ दिया था। इसने फैसला किया कि वो मोहल्ला छोड़ देगी, मगर जाते जाते इसने एक आखिरी काम कर दिया। इसने महक को अपने पास बुलाकर हुनर सिखाना शुरू किया। इसे खुद मुख्तारी का सबक दिया, दानिश को सीधी मेहनत की तरफ लौटने का हौसला दिया, और मोहल्ले वालों को ये बताया कि खामोशी को कमज़ोरी मत समझो। महीनों बाद शहर का नाम दोबारा लिया गया, मगर इस बार इज़्ज़त से। वो शहर के दूसरे हिस्से में एक छोटा सा इदारा चला रही थी, जहाँ वो अकेली औरतों की मजबूत बना रही थी। मुश्किलात इसकी ज़िंदगी से कभी ख़त्म नहीं हुई, मगर इसने सीख लिया था कि हर तूफ़ान के बाद अगर नीयत साफ़ हो तो रास्ता खुद ही बन जाता है। और कहानी का अंजाम ये था कि शहर अब भी अकेली थी, मगर तन्हा नहीं, क्योंकि अब वो खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी समाजी हकीकत के एक कड़वे मगर सच्चे पहलू को उजागर करती है, ख़ास तौर पर अकेली औरत के गिर्द बनने वाले शकूक, अफवाहों और साजिशों को भी। कहानी की सबसे बड़ी खूबी इसका मरकज़ी किरदार सहर है, जो खामोश, बावकार और बाखबर नज़र आती है। इसकी ताकत चीखों पुकार में नहीं बल्कि तहम्मुल और फैसला साजी में है। मुश्किलात की तादाद मुनासिब है और कहानी मुसलसल दबाव बरकरार रखती है, जिससे देखने वाले की दिलचस्पी कायम रहती है। ताहम कुछ मकामात पर वाक़यात बहुत तेज़ी से हल हो जाते हैं। ख़ास तौर पर पुलिस और सलीम के अंजाम में मज़ीद तफसील दी जा सकती थी ताकि हकीकत पसंदी बढ़े। तो फ्रेंड्स, मजमूई तौर पर यह कहानी एक मुस्बत अंजाम के साथ समाजी शऊर पैदा करती है और नाज़रीन को सोचने पर मजबूर करती है, जो यूट्यूब जैसे प्लेटफार्म के लिए एक मौसर और बामानी बयानिया है। दोस्तों, इस एपिसोड से हमने बहुत कुछ सीखा है। खामोशी हमेशा कमज़ोरी की अलामत नहीं समझनी चाहिए, बाद औक़ात यही खामोशी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। हमने सीखा कि माशरे में अफवाहें और शक किस तरह किसी बेगुनाह इंसान की ज़िंदगी को मुश्किल बना देता है, ख़ास तौर पर जब वो अकेला हो। ये एपिसोड हमें ये खबरदार करती है कि लालच वक्ती फ़ायदा तो दे जाता है, मगर आखिरकार ज़िल्लत और पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। और हमें ये भी सीखने को मिला कि हर मसले का हल तशद्दुद या इंतकाम नहीं होता, बल्कि अक्ल, सब्र और दुरुस्त फैसले बड़े बरहानों को भी संभाल सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी ने यह पैगाम दिया कि औरत की इज़्ज़त इसकी खामोशी से नहीं बल्कि इससे किरदार से पहचानी जानी चाहिए। और अगर नीयत साफ़ हो तो मुश्किलात चाहे कितनी भी हों, अंजाम इज़्ज़त और सच्चाई पर ही होता है। और दोस्तों, इस पैगाम के साथ आज की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है, मगर इसके असरात शायद आपके दिल में देर तक रहें। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर किसी एक मंजर ने भी आपके दिल को छू लिया, तो समझ लीजिए कि हमारी मेहनत रंग ले आई। ये कहानी सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं होती, ये हमें आईना दिखाती हैं, हमें बेहतर इंसान बनने का मौका देती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बामानी हकीकत से जुड़ी और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ हम आप तक लाते रहें, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका एक क्लिक हमारे लिए हौसला, मोहब्बत और आगे बढ़ने की ताकत देता है। दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। तब तक अपना ख्याल रखें।
اور یاد رکھیں کہانی ختم ہو سکتی ہے مگر اس کا پیغام نہیں۔ تو فرینڈز آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین، ویلکم ٹو ادر ریویوز۔ تو دوستو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خاموشی کے پیچھے کتنے شور چھپے ہوتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک اکیلی عورت زندگی میں سب سے بڑا دشمن اس کی کمزوری نہیں بلکہ لوگوں کی زبانیں ہوتی ہیں؟ دوستو آج کی کہانی صرف ایک کردار کی نہیں، یہ اس معاشرے کی کہانی ہے جہاں لالچ سازشیں دیواروں سے بھی کان نکال لیتی ہیں۔ ایک ایسا محلہ جہاں مسکراہٹوں کے پیچھے نفرت چھپی ہے، جہاں قریبی لوگ بھی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں، اور جہاں ایک غلط الزام پوری زندگی کو جلا کر راکھ کر سکتا ہے۔ دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جو تنہا تو ہے مگر بے خبر نہیں، جو سب سنتی ہے مگر بولتی نہیں، اور جب بولتی ہے تو قسمتوں کا رخ ہی بدل دیتی ہے۔ فرینڈز اس کہانی میں آپ کو ملے گا دھوکہ، خوف، پولیس، آنسو، سازشیں اور وہ فیصلے جو انسان کی یا تو کمر توڑ دیتے ہیں یا فولاد بنا دیتے ہیں۔ آخر وہ کون سا راز تھا جس نے سب کے چہروں سے نقاب نوچ لیا؟ اور کیا سچ واقعی جیت پایا؟ ایک بار پھر طاقتور جھوٹ غالب آ گیا؟ دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس کہانی کا انجام آپ کی سوچ بدل سکتا ہے۔ ناظرین یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو کہ بے بس ہے اور اس کا نام نورین تھا، جو شہر کے ایک پرانے گھر باعزت محلے میں اکیلی رہتی تھی۔ لوگ اسے مضبوط سمجھتے تھے مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ہر رات اپنے دل کے بوجھ کے ساتھ سوتی ہے۔ شہر کی زندگی میں مشکلات کسی ایک سمت سے نہیں آتی بلکہ چاروں طرف اسے گھیرے رکھے ہوئے تھیں۔ اس کے شوہر کا انتقال برسوں پہلے ہو چکا تھا، اولاد نہیں تھی، رشتہ دار دور ہو گئے تھے اور محلہ دار اس کی خاموشی کو غرور سمجھ رہے تھے۔ کوئی کہتا ہے وہ مغرور ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کے پاس ناجائز دولت ہے، کوئی اس کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے، مگر نورین عرف سحر نے ہمیشہ چپ رہنا سیکھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہر جواب دینے سے سچ ثابت نہیں ہوتا۔ دوستو اس محلے میں ایک نوجوان جوڑا رہتا تھا، دانش اور مہک، بظاہر خوش مگر اندر سے ٹوٹا ہوا۔ دانش معمولی نوکری کرتا تھا اور جلد امیر ہونے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک مکار آدمی سلیم سے ہوئی جس نے اسے لالچ دیا کہ اگر وہ شہر پر نظر رکھے اور اس کی نجی باتوں کی خبر دے تو وہ اسے پیسے دے گا۔ تو دانش نے غربت اور کمزوری میں آ کر یہ گناہ قبول کر لیا۔ اس نے مہک کو بھی اندھیرے میں رکھا۔ دوستو دن گزرتے گئے، محلے میں باتیں بڑھتی گئیں، شہر کے خلاف افواہیں زور پکڑنے لگیں، حتیٰ کہ ایک دن دانش نے حد ہی پار کرتے ہوئے شہر کے گھر میں گھسنے کی کوشش کر دی تاکہ کوئی ثبوت ڈھونڈ سکے، مگر شہر نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ لمحہ شہر کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ وہ چاہتی تھی تو چیخ چلا کر محلے کو اکٹھا کر لیتی، پولیس کو بلا لیتی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے دانش سے سچ پوچھا، پیسے، سازش اور سلیم کا نام سب سامنے آ گیا۔ دوستو شہر کے دل میں غصہ تھا مگر انتقام نہیں۔ اس نے دانش کو ایک انتخاب دیا، یا تو وہ سب کے سامنے قبول کرے گا یا اپنی زندگی بھر اس بوجھ کے سائے تلے جیے گا۔ فرینڈز ادھر سلیم نے اپنی چالیں تیز کر لی تھیں۔ اس نے مہک کو بھڑکایا، محلے میں شہر کے خلاف شکایت درج کروا دی، پولیس آئی، سوالات ہوئے، شہر کے تھانے میں جانا پڑا۔ وہاں بھی اس کی تنہائی اس کے ساتھ تھی مگر اس کی خاموشی میں سچ کی طاقت تھی، اور مہک کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو وہ ٹوٹ گئی۔ اس نے پہلی بار سمجھا کہ لالچ کیسے رشتے کو کھا جاتا ہے، اور پھر اس نے شہر سے معافی مانگی۔ دانش نے بھی سب کے سامنے اپنا جرم قبول کیا، سلیم بے نقاب ہوا اور گرفتار ہو گیا، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ شہر کو بدنامی، تھکن اور خوف نے اندر سے توڑ دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ محلہ چھوڑ دے گی، مگر جاتے جاتے اس نے ایک آخری کام کر دیا۔ اس نے مہک کو اپنے پاس بلا کر ہنر سکھانا شروع کیا، اسے خود مختاری کا سبق دیا، دانش کو سیدھی محنت کی طرف لوٹنے کا حوصلہ دیا، اور محلے والوں کو یہ بتایا کہ خاموشی کو کمزوری مت سمجھو۔ مہینوں بعد
शहर का नाम दोबारा लिया गया, मगर इस बार इज्जत से। वो शहर के दूसरे हिस्से में एक छोटा सा इदारा चला रही थी, जहां वो अकेली औरतों की मजबूत बना रही थी। मुश्किलात इसकी ज़िंदगी से कभी ख़त्म नहीं हुई, मगर इसने सीख लिया था कि हर तूफ़ान के बाद अगर नीयत साफ़ हो तो रास्ता खुद ही बन जाता है। और कहानी का अंजाम ये था कि शहर अब भी अकेली थी, मगर तन्हा नहीं, क्योंकि अब वो खुद अपनी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी समाजी हकीकत के एक कड़वे मगर सच्चे पहलू को उजागर करती है, ख़ास तौर पर अकेली औरत के गिर्द बनने वाले शकूक, अफवाहों और साजिशों को भी। कहानी की सबसे बड़ी खूबी इसका मरकज़ी किरदार सहर है, जो खामोश, बावकार और बाखबर नज़र आती है। इसकी ताकत चीखों पुकार में नहीं, बल्कि तहम्मुल और फैसला साजी में है। मुश्किलात की तादाद मुनासिब है और कहानी मुसलसल दबाव बरकरार रखती है, जिससे देखने वाले की दिलचस्पी कायम रहती है। ताहम कुछ मकामात पर वाक़यात बहुत तेज़ी से हल हो जाते हैं। ख़ास तौर पर पुलिस और सलीम के अंजाम में मज़ीद तफसील दी जा सकती थी ताकि हकीकत पसंदी बढ़े। तो फ्रेंड्स, मजमूई तौर पर यह कहानी एक मुस्बत अंजाम के साथ समाजी शऊर पैदा करती है और नाज़रीन को सोचने पर मजबूर करती है, जो यूट्यूब जैसे प्लेटफार्म के लिए एक मौसर और बामानी बयानिया है। दोस्तों, इस एपिसोड से हमने बहुत कुछ सीखा है। खामोशी हमेशा कमज़ोरी की अलामत नहीं समझनी चाहिए, बादुकात यही खामोशी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। हमने सीखा कि माशरे में अफवाहें और शक किस तरह किसी बेगुनाह इंसान की ज़िंदगी को मुश्किल बना देता है, ख़ास तौर पर जब वो अकेला हो। ये एपिसोड हमें ये खबरदार करती है कि लालच वक्ती फ़ायदा तो दे जाता है, मगर आखिरकार ज़िल्लत और पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। और हमें ये भी सीखने को मिला कि हर मसले का हल तशद्दुद या इंतकाम नहीं होता, बल्कि अक्ल, सब्र और दुरुस्त फैसले बड़े बरहानों को भी संभाल सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी ने यह पैगाम दिया कि औरत की इज़्ज़त इसकी खामोशी से नहीं, बल्कि इससे किरदार से पहचानी जानी चाहिए। और अगर नीयत साफ़ हो तो मुश्किलात चाहे कितनी भी हों, अंजाम इज़्ज़त और सच्चाई पर ही होता है। और दोस्तों, इस पैगाम के साथ आज की कहानी अपने अख्ताम को पहुंचती है, मगर इसके असरात शायद आपके दिल में देर तक रहें। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर किसी एक मंजर ने भी आपके दिल को छू लिया, तो समझ लीजिए कि हमारी मेहनत रंग ले आई। ये कहानी सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं होती, ये हमें आईना दिखाती हैं, हमें बेहतर इंसान बनने का मौका देती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बामानी हकीकत से जुड़ी और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ हम आप तक लाते रहें, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका एक क्लिक हमारे लिए हौसला, मोहब्बत और आगे बढ़ने की ताकत देता है। दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। तब तक अपना ख्याल रखें और याद रखें, कहानी ख़त्म हो सकती है मगर इसका पैगाम नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदर रिव्यूज़। तो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि खामोशी के पीछे कितने शोर छुपे होते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक अकेली औरत ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन इसकी कमज़ोरी नहीं, बल्कि लोगों की ज़ुबानें होती हैं। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक किरदार की नहीं, ये इस माशरे की कहानी है जहां लालच, साजिशें दीवारों से भी कान निकाल लेती हैं। एक ऐसा मोहल्ला जहां मुस्कुराहटों के पीछे नफरत छुपी है, जहां करीबी लोग भी पीठ में छुरा घोंपते हैं और जहां एक गलत इल्ज़ाम पूरी ज़िंदगी को जलाकर राख कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो तन्हा तो है मगर बेखबर नहीं, जो सब सुनती है मगर बोलती नहीं, और जब बोलती है तो किस्मतों का रुख ही बदल देती है।